السلام علیکم میرے پیارے ڈرس، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ رات کا سناٹا فریال کے دل کی دھڑکنوں سے ٹکرا رہا تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے سمٹ کر بیٹھی تھی، اس کی کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ چکی تھیں اور ان کی کرچیاں اس کی کلائی میں گہری پیوست ہو چکی تھیں۔ درد جسم سے زیادہ دل کو چیر رہا تھا۔ بازل کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں نفرت اور شک کی آگ بھڑک رہی تھی۔ فریال اس کی آواز میں غصہ اور بے بسی تھی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، میرے غیر موجودگی کا یہ صلہ دیا۔ فریال نے اپنی آنکھیں اٹھائیں جن میں صرف آنسو اور بے بسی تھی۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی خاموشی بازل کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور فریال کے قریب آ کر جھک گیا۔ کیا تمہیں شرم نہیں آئی؟ میری بیوی ہوتے ہوئے بھی تم کسی اور کے ساتھ؟ فریال کے لبوں پر لرزتی آواز نکلی، میں نے کچھ نہیں کیا بازل۔ مگر اس کی کمزور آواز بازل کے کانوں تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کے غصے کی آگ میں جل گئی۔ بازل نے اس کے کندھوں کو جھنجھوڑا، تمہاری جوانی تم سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی نا؟ اس کی آنکھوں میں بے قابو غصہ تھا۔ فریال کا وجود جیسے بازل کی گرفت میں کانپنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور درد کی جھلک تھی، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ بازل کا غصہ بے قابو ہو رہا تھا۔ تمہاری خاموشی ہی سب کچھ کہہ رہی ہے فریال، اس نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے لیے سب کچھ کرتا ہوں، ہر خواب پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور تم نے میرا یہ صلہ دیا؟ فریال کی سانسیں بے ترتیب تھیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر زبان جیسے گنگ ہو چکی تھی۔ اس کے ذہن میں وہ لمحہ بار بار آ رہا تھا جب سب کچھ بگڑ گیا تھا، جب بازل کی غیر موجودگی میں وہ ایک انجانے حادثے کا شکار ہو گئی تھی جو بازل کی غلط فہمی کا باعث بنا۔ میں نے کچھ نہیں کیا بازل، اس نے بمشکل الفاظ ادا کیے، مگر بازل نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اب جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب جانتا ہوں، تم نے میری عزت خاک میں ملا دی۔ فریال نے اپنی لرزتی ہوئی آنکھیں اس کی طرف اٹھائیں، تم جو سوچ رہے ہو وہ حقیقت نہیں ہے۔ اس کی آواز میں ٹوٹا ہوا وقار تھا، لیکن بازل کے شک کے آگے اور الفاظ بے وزن محسوس ہوئے۔ بازل نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، لیکن پھر جیسے اس کے دل کی سختی دوبارہ جاگ اٹھی۔ بس اب اور برداشت نہیں ہوتا، اس نے اسے بیڈ پر دھکیل دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا، اور دروازے سے بند کرنے کی آواز فریال کے دل کی دھڑکنوں میں گونجی۔ فریال بیڈ پر سمٹی ہوئی بیٹھی رہی، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ اس نے اپنی زخمی کلائیوں کو دیکھا، کانچ کی چوڑیاں اس کی ہتھیلیوں میں چبھ رہی تھیں جیسے اس کی زندگی کی کرچیاں۔ کیا بازل کبھی سچائی جان پائے گا، یا یہ شک اور غلط فہمی ہمیشہ ان کے درمیان دیوار بن کھڑی رہے گی؟ فریال کی آنکھوں میں بے بسی تھی، وہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھی اپنی زخمی کلائیوں کو دیکھ رہی تھی۔ دروازے کی زوردار آواز اس کے دل کے اندر تک گونج اٹھی تھی، جیسے بازل کے ساتھ ہی اس کی امیدیں بھی کمرے سے باہر نکل گئی تھیں۔ رات کی خاموشی میں اس کا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے ہچکیوں کے ساتھ خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور اپنے آنسو پوچھتے ہوئے سوچا، یہ سب کیسے ہو گیا؟ کیا میری محبت اتنی کمزور تھی کہ چند لمحوں میں ہی ٹوٹ گئی؟ اسی لمحے فریال کے فون کی گھنٹی بجی۔ وہ چونک کر فون کی طرف دیکھنے لگی۔ اسکرین پر ایک نام چمک رہا تھا، وہی نام جس کی وجہ سے اس کے اور بازل کے درمیان یہ غلط فہمی پیدا ہوئی تھی۔ یہ اس کا بچپن کا دوست عاصم تھا، جس سے وہ چند دن پہلے ملی تھی اور جسے بازل نے غلط سمجھ لیا تھا۔ فریال نے فون اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن پھر رک گئی۔ کیا اسے عاصم سے بات کرنی چاہیے؟ کیا اس سے سچائی کا کوئی سرا ملے گا، یا بات مزید بگڑ جائے گی؟ اسی کشمکش میں اس نے فون نہیں اٹھایا اور کال کٹ گئی، لیکن دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ سچائی کبھی نہ کبھی سامنے آنا ضروری ہے، ورنہ یہ رشتہ مکمل طور پر بکھر جائے گا۔ کمرے کے باہر بازل اپنے غصے کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا، ہاتھوں میں سر تھامے۔ اس کا دل فریال سے بے پناہ محبت کرتا تھا، لیکن اس وقت وہ محبت شک اور غیرت کے درمیان کہیں کھو گئی تھی۔ بازل کے ذہن میں وہ لمحہ بار بار گردش کر رہا تھا جب اس نے فریال اور عاصم کو ساتھ دیکھا تھا۔ کیا یہ سب میرا وہم ہے؟ بازل نے خود سے سوال کیا، لیکن فوراً اس کے اندر کا غصہ پھر سے جاگ اٹھا۔ نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ فریال کو اس وقت ایک فیصلے کی ضرورت تھی۔ وہ زیادہ دیر اس بے یقینی میں نہیں رہ سکتی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور دل میں ٹھان لیا کہ اب بات کو مزید الجھنے نہیں دینا چاہیے۔ وہ آہستہ سے اٹھی، اپنے زخموں کو نظر انداز کرتی ہوئی وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ بازل نے اس کی آہٹ سنی اور سر اٹھایا۔ ان دونوں کی نظریں ملیں، لیکن خاموشی کے بیچ ایک طوفان پنپ رہا تھا۔ فریال نے دھیرے سے کہا، ہمیں بات کرنی ہوگی بازل۔ بازل نے تھوڑی دیر تک خاموشی اختیار کی،
پھر گہری سانس لیتے ہوئے کہنے کو باقی کیا رہ گیا؟ فریال نے اپنی ہمت جمع کی، جو تم نے دیکھا وہ تمہیں جو لگ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے۔ میں تمہیں ہر بات بتانا چاہتی ہوں، تمہیں جاننا چاہیے کہ سچ کیا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان دونوں کے رشتے کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ باسل اور فریال کی شادی کو بھی صرف 3 سال ہی ہوئے تھے۔ فریال اور باسل نے اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ ان کی محبت کی کہانی ہر کسی کے دل کو چھو لینے والی تھی۔ دونوں نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا، لیکن اپنی محبت پر یقین رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر زندگی کا سفر شروع کیا۔ شادی کے ابتدائی دن بہت خوبصورت تھے۔ فریال اور باسل دونوں اپنی زندگی سے مطمئن اور خوش تھے۔ ہر پل جسے ایک نئی امید اور خوشی کا پیغام لے کر آتا تھا، لیکن اس خوشگوار زندگی میں ایک سایہ تھا، باسل کی بہن ثانیہ کو اپنے بھائی کی خوشیوں سے عجیب سا خوف تھا۔ وہ ہمیشہ باسل پر مکمل اختیار رکھتی آئی تھی، اور جب فریال نے اس کی زندگی میں قدم رکھا تو ثانیہ کو لگا جیسے کوئی اس کے بھائی کو اس سے دور لے جا رہا ہے۔ وہ کبھی فریال کو دل سے قبول نہیں کر سکی اور ہر وقت اسے نیچا دکھانے کا موقع تلاش کرتی رہتی تھی۔ فریال نے شروع میں ثانیہ کی تلخ باتوں کو نظر انداز کیا۔ وہ جانتی تھی کہ نئی زندگی میں وقت لگتا ہے اور اسے ثانیہ کا دل جیتنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ثانیہ کے رویے میں مزید سختی آتی گئی۔ وہ ہر چھوٹی بات پر فریال کو تنقید کا نشانہ بناتی، کبھی کھانے میں نقص نکالتی، کبھی گھر کے کاموں میں کوئی نہ کوئی غلطی ڈھونڈ لیتی۔ باسل اس صورتحال سے بے خبر نہیں تھا، لیکن وہ اپنی بہن اور بیوی کے بیچ پھنس کر رہ گیا تھا۔ ایک طرف وہ اپنی بہن کی محبت اور وفاداری کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، اور دوسری طرف فریال کی آنکھوں میں روز بروز بڑھتا ہوا درد اسے بے چین کر دیتا۔ فریال، میں جانتا ہوں کہ ثانیہ کا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن تم سمجھو وہ ہمیشہ سے میرے ساتھ رہی ہے۔ باسل اکثر فریال کو سمجھانے کی کوشش کرتا، مگر فریال کے دل میں یہ زخم گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ میں تمہاری محبت میں کوئی کمی نہیں چاہتا باسل، فریال آنسو بھری آنکھوں سے کہتی، لیکن تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ میں بھی انسان ہوں اور میں ہر روز یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ مجھے ہر بات پر نیچا دکھایا جائے۔ ثانیہ فریال اور باسل کے رشتے کے درمیان ایک دیوار بن چکی تھی۔ وہ گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتی اور اکثر باسل کے سامنے فریال کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتی۔ باسل اپنی بہن کی باتوں میں کبھی کبھی الجھ جاتا، لیکن پھر فریال کی سچائی اسے نظر آتی اور وہ اس سے معافی مانگ لیتا، لیکن ہر بار معافی مانگنے سے فریال کے دل کا بوجھ کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک خوف پنپنے لگا تھا، کیا وہ اور باسل کبھی سکون سے زندگی گزار پائیں گے؟ کیا باسل کبھی اپنی بہن کی سچائی کو پہچان پائے گا؟ ایک رات جب ثانیہ نے پھر کوئی چھوٹی سی بات بڑھا کر ایک جھگڑا کھڑا کر دیا، فریال نے آخرکار فیصلہ کیا کہ وہ مزید خاموش نہیں رہے گی۔ وہ باسل کے سامنے جا کر بولی، باسل، میں تم سے محبت کرتی ہوں اور ہمیشہ کرتی رہوں گی، لیکن یہ زندگی جو ہم جی رہے ہیں اس میں سکون نہیں ہے۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا، ورنہ یہ رشتہ اس تلخی کے بوجھ تلے دب جائے گا۔ باسل نے فریال کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک لمبا سانس لیا۔ وہ جانتا تھا کہ فیصلہ کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ باسل نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، فریال، میں کل صبح ایک ہفتے کے لیے اسلام آباد جا رہا ہوں، مجھے وہاں کچھ کام ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ واپس آ کر اس مسئلے کا کوئی حل نکالوں گا۔ اس کی آنکھوں میں فکر اور محبت کی جھلک تھی، لیکن فریال کے دل میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ تمہیں مجھے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے باسل، فریال نے بے چینی سے کہا۔ ثانیہ کی باتوں کا کیا ہوگا؟ میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھے مزید تکلیف دے۔ باسل نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، ایک ہفتے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جیسے ہی باسل چلا گیا، ثانیہ نے فریال پر ظلم کی انتہا کر دی۔ وہ ہر وقت اس کے پیچھے لگی رہتی، کبھی کچن میں، کبھی بیڈ روم میں، اور کبھی بیٹھک میں۔ اس نے فریال کو ہر بات پر ٹوکا، ہر چھوٹی سی غلطی کو بڑی بنا کر پیش کیا۔ تمہاری جگہ نہیں فریال، تم نے کبھی اس گھر کی قدر نہیں کی، ثانیہ نے ایک دن غصے سے کہا۔ تمہیں یہاں رہنے کا حق نہیں، فریال دل میں چپ کر رہی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں۔ وہ سوچتی رہی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا وہ کبھی اپنی خوشیوں کو واپس پا سکے گی؟ ثانیہ نے فریال کے ساتھ ہر معاملے میں منفی رویہ اپنایا، جیسے وہ فریال کو کوئی بھی خوشی محسوس نہیں کرنے دینا چاہتی تھی۔ اس نے فریال کے دوستوں کو بھی دور کر دیا اور اس کی سوشل زندگی کو مکمل طور پر ختم کرنے کی کوشش کی۔ فریال کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا وجود ثانیہ کی زندگی میں صرف ایک بوجھ بن کر رہ گیا ہے۔ ایک رات جب ثانیہ نے پھر سے ایک چھوٹی سی بات پر فریال کو کچن میں دھکا دے کر باہر نکال دیا تو فریال کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ کچن سے باہر نکلتے ہی رو دی۔ ثانیہ، کیا تمہیں کبھی سکون نہیں ملتا؟ میں تمہیں اپنا حریف نہیں سمجھتی،
میں صرف بازل کی بیوی ہوں اور تمہاری بہن۔ ثانیہ نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، بہن تو تم ہو لیکن تمہاری حیثیت میرے لیے کچھ بھی نہیں۔ یاد رکھو میں تمہیں کبھی اپنے بھائی سے دور نہیں ہونے دوں گی۔ فریال نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر اس کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے ثانیہ، محبت میں یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ ثانیہ کی باتوں نے فریال کو توڑ دیا۔ وہ جانتی تھی کہ بازل کی غیر موجودگی میں اس کا یہ سب برداشت کرنا بہت مشکل ہے، مگر دل میں ایک امید کی کرن موجود تھی کہ جب بازل واپس آئے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ثانیہ نے فریال کی زندگی کو مزید مشکلات میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے ایک نوجوان لڑکے حسان کو اپنے منصوبے میں شامل کیا جو اس کے ایک دوست کا بھتیجا تھا۔ حسان کو فریال کے پیچھے لگا دیا گیا تاکہ وہ اس کی زندگی میں مداخلت کر سکے۔ حسان ایک چالاک اور شوخ لڑکا تھا اور اس کی نظریں فریال پر تھیں۔ ثانیہ نے اسے کہا، بس تمہیں فریال کے آس پاس رہنا ہے، اسے تنگ کرنا ہے اور ہر جگہ سے تصویر بنانی ہے۔ جب بازل آئے گا تو میں ان تصویروں کو اس کے سامنے رکھ دوں گی، وہ تمہیں سمجھ لے گا کہ فریال کے دل میں تمہارے لیے کچھ ہے۔ حسان نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں دیکھوں گا کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے۔ اس کے بعد حسان ہر روز فریال کے آس پاس آتا، کبھی مارکیٹ میں، کبھی پارک میں اور کبھی فریال کے راستے میں آ کر اسے تنگ کرتا۔ کیوں ہو فریال، کیا میں تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں؟ وہ کہتے ہوئے اس کے پیچھے آتا اور اپنی ہنسی کے ساتھ اس کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ فریال کی کوشش ہوتی کہ اسے نظر انداز کرے مگر حسان کی چالاکی اور ثانیہ کی سازش نے اسے بے حد پریشان کر دیا۔ حسان کی حرکات کبھی کبھی فریال کو ہنسانے میں کامیاب ہوتی تھی مگر اس سچائی جاننے کے بعد وہ ہمیشہ چپ رہتی۔ ثانیہ نے حسان کی حرکتوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنے منصوبے کو آگے بڑھایا۔ اس نے حسان سے کہا، تم جب بھی فریال کے ساتھ ہو اس کی تصاویر لے لو، ہمیں ان کی ضرورت ہوگی جب بازل واپس آئے گا۔ حسان نے تصاویر لینے کی ذمہ داری سنبھال لی اور چھپ کر موقع پر فریال کی تصویریں بناتا رہا۔ کبھی اسے پارک میں، کبھی مارکیٹ میں اور کبھی کسی کافی شاپ میں حسان کے ساتھ دیکھتا۔ حسان کی حرکات ثانیہ کے لیے خوشی کا سبب تھی۔ اس نے ایک دن کہا، فریال تو خود ہی اپنے بھائی کی زندگی سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے اور مجھے بس اتنا کرنا ہے کہ وہ خود کو ثابت کر دے۔ جب بازل واپس آیا تو ثانیہ نے ایک بھرپور منصوبہ بنایا اور بازل کے سامنے فریال کی تصاویر رکھ کر ایک طوفان برپا کرنے کی کوشش کی۔ بازل کو فریال کی محبت اور بے گناہی پر یقین تھا لیکن اب وہ بھی اپنے جذباتی کشمکش میں مبتلا ہو رہا تھا۔ ثانیہ کی یہ حرکتیں فریال اور بازل کے درمیان ایک نئی دوری پیدا کر سکتی تھیں اور یہ بات بازل کے دل کو بے چین کر رہی تھی۔ ایک رات جب بازل نے ثانیہ کی طرف سے فریال کی کچھ تصاویر دیکھیں تو اس کا دل دھڑک اٹھا۔ یہ کیا ہے ثانیہ، اس نے غصے میں کہا، کیا تم فریال کی زندگی کو خراب کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہو؟ ثانیہ نے مسکرا کر کہا، بھائی تم نے خود ہی کہا تھا کہ تمہیں فریال کی وفاداری پر شک ہے، یہ تو بس ثبوت ہے کہ وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ بازل نے ثانیہ کے چہرے پر بے یقینی سے دیکھا۔ کیا یہ سچ تھا؟ کیا فریال واقعی اس کے پیچھے کسی اور کی محبت میں ملوث تھی؟ اس کی دنیا جیسے ایک لمحے میں ٹوٹ گئی۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے دل کی گہرائیوں سے سوچا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ فریال کی زندگی بہت مشکل ہو چکی تھی، وہ اور بازل کی محبت بھی ویسی نہ تھی۔ اس نے اسلام آباد سے واپس آتے ہی فریال کو بہت مارا پیٹا لیکن فریال نے اسے یقین دلایا کہ وہ بے قصور ہے تو اس نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ زندگی معمول پر آ ہی رہی تھی کہ کچھ دنوں بعد ثانیہ نے ایک اور منصوبہ بنایا۔ ایک شام جب بازل کو گھر آنے میں دیر ہو گئی تو ثانیہ نے موقع سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے حسان کو اپنے گھر بلانے کا پیغام بھیجا جو فوراً آ گیا۔ آج کا موقع بہترین ہے، ثانیہ نے حسان کو کہا، فریال واش روم میں ہے، تم یہاں آ کر اسے کمرے میں بیٹھو۔ جب وہ باہر آئے گی تو اسے تمہارے ساتھ دیکھ کر بازل کو اور بھی غصہ آئے گا۔ حسان مسکرایا اور کمرے کے اندر چلا گیا۔ ثانیہ نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، جب فریال آئے تو بس آرام سے بیٹھنا، بات کرنا اور اس کی توجہ حاصل کرنا۔ کچھ لمحے بعد فریال واش روم سے باہر نکلی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی اس کی آنکھیں حسان پر جا گئیں جو صوفے پر آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ فریال نے حیرانگی سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حسان نے مسکرا کر کہا، بس یوں ہی تم سے ملنے آیا تھا۔ ثانیہ نے مجھے یہاں بلایا۔ فریال کے دل میں ایک عجیب سا خوف جاگ اٹھا۔ ثانیہ نے تمہیں بلایا اس نے کہا، لیکن میں نہیں چاہتی کہ تم یہاں رہو بازل کی غیر موجودگی میں، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ حسان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تمہیں نہیں لگتا کہ ابھی صرف ایک دوستی ہے؟ میں تمہارا دوست ہوں اور دوستوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ فریال نے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، لیکن میں تمہیں اپنے کمرے میں دیکھنا پسند نہیں کرتی، بازل واپس آئے گا اور وہ یہ سب دیکھے گا۔ حسان نے تھوڑا مزید آگے بڑھتے ہوئے کہا، اچھا اتنا خوف کیوں کی؟ کیا تمہیں میری دوستی میں کچھ برا لگتا ہے؟ اس کی آواز میں چلاکی چھپی ہوئی تھی۔ فریال نے ایک لمحے کے لیے یہ سوچا، یہ کیسا دوست ہے جو میری غیر موجودگی میں یہاں بیٹھا ہے؟
اس نے پھر ایک بار حسان کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی۔ تمہیں پتہ تمہیں چلے جانا چاہیے، مجھے بازل کا انتظار ہے۔ لیکن حسان نے اس کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، بازل تو پھر بھی آئے گا، لیکن تمہاری مرضی دوستی کیا بگاڑ سکتی ہے؟ فریال کی آنکھوں میں خوف کی ایک جھلک آئی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر بازل یہ سب دیکھ لے تو اس کے لیے کتنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی وقت ثانیہ دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ اس نے سنا کہ فریال حسان کو جانے کے لیے کہہ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں چالاکی کی چمک تھی۔ اس نے سوچا بس اب مجھے اس موقع کو استعمال کرنا ہے۔ ثانیہ نے دروازہ کھولا اور ایک بے حد معصومیت سے کہا، کیوں فریال، کیا تم حسان کی دوستی سے اتنے خوفزدہ ہو؟ میں تو چاہتی ہوں کہ تم دونوں اچھے دوست بن جاؤ۔ فریال نے گھبرا کر کہا، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے ثانیہ۔ ثانیہ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، کیوں نہیں؟ یہ تو صرف دوستی ہے فریال۔ پھر اس نے حسان کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا، فریال کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ فریال نے دونوں کی باتوں کو محسوس کیا کہ سب ایک سازش ہے۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا اور وہ جانتی تھی کہ اگر بازل کو یہ سب پتہ چلا تو اس کا رشتہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ ثانیہ نے حسان اور فریال کو کمرے میں بند کر دیا۔ اس نے جان بوجھ کر دروازہ بند کیا اور اپنی مسکراہٹ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اب دیکھو یہ کیسے دیکھتا ہے جب بازل واپس آئے گا۔ پھر اس نے اپنا فون سے بازل کو کال کی، بازل جلدی گھر آؤ، تمہاری بیوی کے کچھ کرتوت ہیں جو تمہیں خود دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی آواز میں چالاکی کی ایک جھلک تھی۔ ادھر اندر حسان نے فریال کے ساتھ زبردستی شروع کر دی، کیوں فریال، کیا تم اتنا خوفزدہ ہو؟ اس نے فریال کو کھینچ کر اپنے بازو میں بھر لیا۔ فریال نے مزاحمت کی، حسان چھوڑو مجھے، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن حسان کی گرفت مضبوط تھی۔ اسے دھکا دیتا ہوا بیڈ کی طرف لے آیا اور پھر بیڈ پر جا گرا۔ اس دوران ثانیہ نے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر ان کی چیخوں کی آواز سنی۔ اس نے سوچا کہ سب بس ایک وقتی منظر ہے۔ وہ اپنی کامیابی کے لیے بے حد خوش تھی، لیکن اچانک دروازہ کھل گیا اور بازل اندر آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ فریال بیڈ پر گری ہوئی ہے اور حسان اس سے قریب بیٹھا ہے تو اس کا دل دھڑک اٹھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بازل کی آنکھوں میں غصے کی چنگاری لہرائی۔ فریال تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ فریال کی آنکھوں میں خوف کی ایک جھلک آئی۔ وہ جانتی تھی کہ لمحہ کتنا نازک ہے۔ اس نے خوف زدہ آواز میں کہا، بازل یہ سب کچھ نہیں ہے۔ میں نے حسان کو کہا کہ وہ جائے، لیکن بازل کے چہرے پر جوش و غصہ تھا۔ میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا فریال، اس نے چلاتے ہوئے کہا، کہ تم نے واقعی حسان کو اپنے ساتھ یہاں بلایا؟ حسان نے جلدی سے اپنی جگہ سنبھالی اور بازل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو صرف دوستی ہے بازل۔ تمہاری بیوی کو تمہاری غیر موجودگی میں تنہائی محسوس ہو رہی تھی اور میں آ گیا ہوں اس کی تنہائی دور کرنے کے لیے۔ لیکن بازل کی آنکھوں میں غصے کا طوفان بھی بھر رہا تھا۔ دوستی؟ تم میری بیوی کے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ اس نے حسان کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا، تم یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ حسان نے خوف محسوس کیا اور بیڈ سے نیچے اترنے کی کوشش کی، لیکن بازل کی شدت کے سامنے وہ ہار گیا۔ لیکن اس کے بعد چہرے پر مسکراہٹ لیے نیچے اترا اور بازل کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں تمہیں کبھی بھی یہ سب کرنے نہیں دوں گا، بازل نے غصے سے کہا۔ فریال، کیا تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے؟ فریال نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، نہیں بازل، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب ثانیہ کی سازش ہے۔ بازل کی آنکھوں میں بے یقینی اور غصہ جھلک رہا تھا۔ وہ فریال کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ تمہاری بے وفائی نے مجھے تباہ کر دیا ہے، بازل نے چلا کر کہا۔ اب میں تم دونوں سے بیزار ہوں۔ حسان نے اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے کہا، بازل تھوڑا سمجھو، یہ سب تو فریال کا کیا ہوا ہے، میں تو صرف یہاں اس کے بلانے پر آیا تھا۔ لیکن بازل نے حسان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے فریال کی طرف دیکھا۔ تم نے مجھے کبھی یہ نہیں بتایا کہ تم اس قدر بے وفا ہو سکتی ہو؟ فریال نے آگے بڑھ کر کہا، بازل سنو، یہ سب ایک غلط فہمی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے ثانیہ کی سازش کا علم نہیں تھا۔ بازل نے حسان کو ایک زوردار تھپڑ مارا جو اسے بے وقوف بنا کر جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حسان نے چہرے پر حیرت اور غصے کی ایک جھلک کے ساتھ کمرے سے باہر نکل جانے میں ہی عافیت جانی۔ جب بازل نے دروازہ بند کیا تو اس کی آنکھوں میں غصے کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ ثانیہ باہر کھڑی مسکرا رہی تھی جیسے اس نے اپنی سازش میں کامیابی حاصل کر لی ہو۔ بازل نے فریال کی طرف منہ کیا اور ایک طوفان کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا، تم نے مجھے کس قدر بے وقوف بنایا فریال، تمہارے اندر تو کوئی شرم ہی نہیں ہے، اس نے گرجتے ہوئے کہا اور پھر اس نے اس کے ہاتھوں سے چوڑیاں توڑ دیں۔ فریال کے ہاتھوں میں تڑپتی ہوئی چوڑیاں ایک دم چکنا چور ہو گئیں۔ نہیں بازل، میرا کوئی قصور نہیں، اس نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، یہ سب کچھ ثانیہ کی چالاکی ہے۔ بازل کی آنکھوں میں بے پناہ غصہ اور بے یقینی کی ایک جھلک تھی۔ ثانیہ نے تمہیں اس سب کے لیے اکسایا اور تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، کیا تمہیں نہیں پتا کہ تم نے میری زندگی کو برباد کر دیا؟ فریال نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، خدا کے لیے بازل مجھے چھوڑ دو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نے بازل کو اپنے دل کی بات سمجھانے کی کوشش کی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، مجھے اس معاملے میں شامل نہ کرو، میں کبھی بھی حسان کے قریب نہیں گئی۔ لیکن بازل کی کیفیت بدل گئی تھی۔
اس کا غصہ اس کی سوچ پر غالب آ گیا تھا۔ وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر فریال کی اس حالت میں کوئی تسلی نہیں تھی۔ اس نے ایک بار پھر فریال کو دھکا دیا۔ تم نے میری زندگی کو برباد کر دیا۔ فریال نے اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے کہا، نہیں بازل، یہ سب جھوٹ ہے، میری زندگی میں صرف تم ہو، میں نے تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ لیکن بازل نے اس کی باتوں کو سننے سے انکار کر دیا۔ اس کے دل میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا اور اس نے اپنی آنکھوں میں بے بسی اور غصے کو سمویا ہوا تھا۔ تم نے اپنی محبت کا مذاق اڑایا ہے، اس نے پھر کہا۔ مجھے دیکھو، تمہاری یہ باتیں میرے لیے کچھ بھی معنی نہیں رکھتی۔ فریال نے بے بسی سے چہرہ چھپاتے ہوئے کہا، میں کبھی بھی تمہیں چھوڑنے کا سوچ نہیں سکتی بازل۔ یہ سب ثانیہ کی سازش ہے۔ لیکن بازل کی آنکھوں میں غصہ اور دھوکے کی ایک چنگاری تھی۔ وہ مزید سنبھالنے کے قابل نہیں تھا۔ اس کے لیے یہ لمحہ فیصلہ کن تھا۔ بازل کی آنکھوں میں غصے کی چنگاری تھی۔ جب اس نے فریال کو بیڈ پر دھکا دیا تو وہ بے بسی سے نیچے جا گری اور اس کے کانوں میں چرچراہٹ بھری آوازیں گونجنے لگیں۔ فریال نے اپنی کلائی میں کانچ کی ٹوٹی چوڑیاں محسوس کیں جو اس کی جلد میں پیوست ہو رہی تھیں۔ وہ سسک کر رو پڑی، تم نے میری محبت کا مذاق اڑایا ہے فریال۔ بازل کی آواز دھاڑ رہی تھی، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ میری بیوی ہوتے ہوئے تم نے کسی غیر مرد کو میرے بستر پر بٹھایا۔ فریال کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اپنی کلائی کی ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کو دیکھ رہی تھی جیسے وہ اس کے دل کی حالت کی عکاسی کر رہی ہوں۔ بازل، خدا کے لیے میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے بے بسی سے کہا۔ یہ سب ثانیہ کا منصوبہ ہے، مجھے اس کی چالاکی کا پتہ نہیں تھا۔ بازل نے اس کی باتوں پر یقین کرنے سے انکار کر دیا۔ تم نے صرف میرے پیچھے یہ سب کیا اور تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو۔ تمہاری جوانی نے تمہیں سنبھالنا سیکھا۔ میں صرف چند دنوں کے لیے شہر سے باہر گیا اور تم نے یہ سب کیا۔ فریال نے اپنی سسکیاں روکتے ہوئے کہا، نہیں بازل، میں نے تمہارے بغیر کسی دوسرے مرد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، یہ سب ثانیہ کی چال ہے۔ لیکن بازل کی آنکھوں میں طوفان برپا تھا۔ اس نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی مگر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ تمہارا کچھ بھی کہنا میرے لیے اب کوئی معنی نہیں رکھتا، مجھے یہ سب سننے کی ضرورت نہیں۔ فریال نے پھر کہا، میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ میں کبھی بھی تمہیں دھوکہ نہیں دوں گی۔ مگر اس کی باتوں میں وہ اثر نہیں رہا جو پہلے تھا۔ اسی لمحے بازل کا غصہ ایک نئی شدت اختیار کر گیا۔ اس نے فریال کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، تمہاری یہ باتیں میرے لیے بے معنی ہیں، میں تمہیں اس کی حقیقت بتانے کے لیے یہاں ہوں۔ فریال نے اپنے دل کی گہرائیوں سے ایک آخری کوشش کی، بازل میری بات سنو، مجھے چھوڑ دو، یہ سب میرے اختیار میں نہیں تھا۔ اس کی آواز میں ایک مایوسی کا احساس تھا جیسے وہ اپنی محبت کی حفاظت کرنے کی آخری کوشش کر رہی ہو۔ لیکن بازل کی آنکھوں میں اب کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ اس کے دل میں ایک ناقابل برداشت غصہ اور دھوکہ تھا اور اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے محسوس کیا کہ اب وہ کسی بھی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ تمہاری آخری کوشش ہے فریال، اس نے کہا، اور اب میں تمہیں اس حال میں نہیں چھوڑ سکتا۔ بازل نے فریال کی طرف دیکھا اور وہ جانتا تھا کہ اس لمحے کا فیصلہ اس کی زندگی کو بدل دے گا۔ یہ سب کچھ ایک نئے طوفان کی شروعات تھی اور فریال اس کی بے بسی کا گواہ بن گئی۔ بازل نے فریال کو روتا ہوا چھوڑ کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا دل غم اور غصے سے بھرا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے اپنی محبت کی سرحدوں کو عبور کر لیا ہے۔ ثانیہ باہر کھڑی مسکرا رہی تھی جیسے اس نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہو۔ اس کا چہرہ چمک رہا تھا اور وہ جانتی تھی کہ اب بازل فریال سے کبھی بھی نرم رویہ نہیں رکھے گا۔ بازل گھر کے باہر چلتا رہا، دل میں ایک طوفان کے ساتھ۔ اس نے سوچا کہ اس کی بیوی نے اس کے ساتھ کس قدر بے وفائی کی ہے اور اب وہ اسے معاف نہیں کر سکتا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا غصہ تھا جو اس کی محبت کے احساسات کو ختم کر چکا تھا۔ گھر پہنچ کر بازل نے فریال سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے جان بوجھ کر سے دوری اختیار کی اور گھر کے کونے میں اس کی موجودگی کو محسوس کرنے کی کوشش کی۔ وہ کبھی بھی اس کی طرف دیکھتا نہیں تھا اور اگر فریال نے کوئی بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے ہمیشہ نظریں پھیر لی۔ فریال کے دل میں ایک عجیب سا درد تھا۔ وہ جانتی تھی کہ بازل اس سے ناراض ہے لیکن اس کے لیے قبول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ دن بھر وہ سوچتی رہتی کہ کیا واقعی وہ بے وفا تھی یا ثانیہ نے اس کی زندگی کو برباد کرنے کی کوشش کی۔ وقت گزرتا گیا اور فریال کی صحت دن بدن بگڑنے لگی۔ وہ کھانا پینا چھوڑ چکی تھی اور اس کی آنکھیں گہرے حلقوں کے نیچے چلی گئیں۔ اس کی حالت دیکھ کر کسی نے بھی اس کی مدد کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بازل تو اب اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا اور ثانیہ نے تو صرف اس کی حالت کا مذاق اڑانے کا موقع تلاش کیا۔ کیسی حالت بنا لی ہے تم نے؟ ثانیہ نے ایک دن فریال کو تنگ کرتے ہوئے کہا۔ کیا یہی تمہاری جوانی کا نتیجہ ہے؟ فریال نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف بازل کی محبت چاہیے۔ لیکن ثانیہ کی چالاکی نے اسے مزید مایوس کر دیا۔ تمہاری یہ محبت اب کہاں ہے؟ ثانیہ نے کہا، بازل اب تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، وہ تمہیں چھوڑ چکا ہے اور اب تم صرف اپنی بے وفائی کا خمیازہ بھگت رہی ہو۔
فریال نے اپنی بیماری اور دل کے دکھ کے باوجود اپنی حالت کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اس کا دل ٹوٹ چکا تھا اور وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ بازل کی زندگی میں ایک خاموش لمحہ آیا جب وہ اپنے غصے اور مایوسی سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی تھی، وہ ہر دن وہ فریال کے چہرے کی یاد میں کھو جاتا۔ آہستہ آہستہ اس کے دل میں ایک احساس بیدار ہونے لگا کہ شاید فریال واقعی بے وفا نہیں تھی۔ کیا میں نے اس پر زیادہ جلدی فیصلہ کر لیا؟ یہ سوال بازل کے دماغ میں گونجنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے فریال کو سختی سے سنا تھا، لیکن اب وہ اپنے پچھلے فیصلے کی حقیقت کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اپنی ناراضگی کچھ دن کے لیے بھلا کر حقیقت کی تلاش کا آغاز کیا۔ وہ فریال کے ساتھ گزرے لمحات کو یاد کرنے لگا جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے۔ وہ ان کی محبت کا کیا حال تھا؟ اس نے سوچا کہ واقعی فریال اس قدر کمزور ہو سکتی تھی کسی اور کے ساتھ چلی جائے۔ بازل نے اپنے دل کی آواز کو سننے کی کوشش کی۔ کیا ثانیہ کی باتوں میں حقیقت ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ کیا میری محبت واقعی اتنی کمزور تھی کہ وہ ایک سازش کی وجہ سے ٹوٹ گئی؟ اس کی سوچوں میں ایک نئی روشنی آئی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ فریال سے بات کرے گا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اگر اسے واپس اپنے دل میں چاہتا ہے تو اسے حقیقت کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ایک شام بازل نے اپنے دل کی ہمت جمع کی اور فریال کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو فریال کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ ایک گہرے غم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بازل، اس نے بوجھل آواز میں کہا، کیا تم نے مجھے واقعی بھلا دیا؟ بازل نے ایک لمحہ سوچا اور پھر کہا، نہیں، میں تمہیں بھولنے والا نہیں، لیکن مجھے تم سے بات کرنی ہے، ایک بار پھر حقیقت جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ فریال نے حیرت سے دیکھا، جیسے اسے امید کی ایک کرن مل گئی ہو۔ تم واقعی جاننا چاہتے ہو کیا ہوا؟ ہاں، مجھے معلوم کرنا ہے کہ واقعی تم مجھے دھوکہ دیا، بازل نے بے بسی سے کہا، کیونکہ اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ شاید میں نے بہت جلدی فیصلہ کر لیا۔ فریال نے اپنی آنکھیں بند کر کے گہرے سانس لیے اور پھر بولی، میں کبھی بھی تمہیں دھوکہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی بازل، یہ سب ثانیہ کی سازش ہے۔ مجھے بس یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ تم میرے ساتھ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ بازل نے اپنی آنکھیں بند کی، جیسے وہ اپنے ماضی کی غلطیوں کا احساس کر رہا ہو۔ میں نے تم پر یقین نہیں کیا اور اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے۔ فریال کی آنکھوں میں امید کی ایک چمک تھی۔ کیا تم مجھ پر یقین کر سکتے ہو؟ میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں کبھی بھی تمہیں چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ بازل نے سر کو جھکاتے ہوئے کہا، مجھے اپنے دل کی سننا ہے، میں تمہیں دوبارہ اپنی زندگی میں چاہتا ہوں، لیکن پہلے مجھے حقیقت جاننے دو۔ ایک دن بازل نے ایک بار پھر ثانیہ کو حسان کے ساتھ دیکھ لیا اور اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے تھے جنہیں وہ حسان کے حوالے کر رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے دل میں شک کا ایک اور طوفان اٹھنے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ واقعی سب اتفاق ہے، ثانیہ کی نیت کیا ہے؟ کیا وہ مجھے اور فریال کو برباد کرنے کے لیے سب کر رہی ہے؟ بازل نے جلد ہی رشتہ تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے والدین سے بات کی اور ثانیہ کے لیے ایک لڑکی کی تلاش شروع کی جس کے ساتھ وہ اپنی زندگی کے نئے باب کا آغاز کر سکے۔ اس کی سوچ تھی کہ شاید اس طرح وہ فریال کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی بہتر بنا سکے گا۔ دوسری طرف فریال کی حالت دن بدن بگڑ رہی تھی۔ اس کی صحت کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی اور وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک غائب ہو چکی تھی اور وہ روزانہ کے کاموں سے بھی عاجز آنے لگی تھی۔ اس کے دل میں خوف بڑھتا جا رہا تھا کہ شاید بازل اس کی محبت کو بھول چکا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے تنہائی کی زندگی گزارے گی۔ ایک دن فریال اچانک بے ہوش ہو گئی۔ اس نے خون کی الٹی کی اور زمین پر گر گئی۔ یہ منظر دیکھ کر نوکرانی گھبرا گئی اور فوراً بھاگ کر بازل کے پاس گئی۔ جناب، فریال بے ہوش ہو گئی ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے۔ بازل کی آنکھیں حیرت و خوف سے پھیل گئیں۔ وہ فوراً فریال کے کمرے کی طرف دوڑا۔ جب اس نے فریال کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا تو اس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اب کوئی بھی تاخیر نہیں ہو سکتی۔ اس نے فوری طور پر اسے اٹھایا اور اسپتال لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اسپتال پہنچ کر بازل نے فریال کو ایمرجنسی میں داخل کیا۔ ڈاکٹر نے فوری طور پر اس کی حالت کا معائنہ شروع کیا۔ بازل کے دل میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر کچھ ہوا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ فریال کی حالت کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے بازل نے ہر ممکن کوشش کی۔ وہ دعا کر رہا تھا کہ اس کی بیوی جلد صحت یاب ہو جائے، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ اس نے سوچا، کیا میں نے فریال کو حقیقت میں چھوڑ دیا؟ کیا میں نے اس کے ساتھ ظلم کیا؟ جب فریال کی حالت میں کچھ بہتری آئی تو بازل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، فریال، میں یہاں ہوں، میں تم سے کبھی دور نہیں جانا چاہتا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں سمجھنے میں غلطی کی۔ فریال نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور اس کی آنکھوں میں بے بسی اور محبت کا ملا جلا احساس تھا۔ بازل، مجھے تمہاری محبت کی ضرورت ہے، میں نے کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دیا۔ بازل کے دل میں فریال کی باتوں کی گہرائی محسوس ہوئی۔ اس نے جان لیا کہ اس کی بیوی نے کبھی بھی اس کی محبت کا ساتھ نہیں چھوڑا اور اب وہ اپنی محبت کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ یہ لمحہ ان دونوں کے لیے ایک نئی شروعات کا آغاز تھا۔ بازل نے عزم کیا کہ وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کرے گا۔
اسپتال کی خاموشی فضا میں اچانک حسان داخل ہے۔ اس کے چہرے پر تشویش اور ندامت کی جھلک تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی بیماری کی وجہ سے اسپتال آیا تھا، لیکن جب اس نے فریال کو وہاں دیکھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس ابھرا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے فریال کے ساتھ کیا کیا اور اب اس کی معافی مانگنی تھی۔ جیسے ہی حسان فریال کے قریب پہنچا، باسل فوراً آگے بڑھا اور حسان کے سامنے آ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کی آواز میں غصہ اور بے چینی دونوں شامل تھے۔ حسان نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر بینچ پر بیٹھ گیا۔ باسل، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو، مجھے کچھ کہنا ہے۔ باسل نے غصے میں کہا، تمہاری باتیں سننے کا وقت میرے پاس نہیں ہے۔ تم نے فریال کے ساتھ کیا کیا یہ سب میں جانتا ہوں۔ حسان نے گہری سانس لی۔ نہیں، مجھے اپنی کہانی سنانے دو۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے فریال کو ذلیل کیا اور میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ اس نے بات جاری رکھی۔ اس دن جب میں فریال کے کمرے میں گیا تو میں نے صرف ثانیہ کے کہنے پر یہ سب کیا۔ پیسوں کے لالچ میں آ کر میں نے غلطی کی، اور جب میں نے اسے دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ حسان کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا۔ وہ مجھے دھوکے میں لاتی رہی اور میں نے اس پر یقین کر لیا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہاری بیوی کو اس حالت میں پہنچایا۔ باسل نے حسان کی باتیں سنی اور اس کا دل درد سے بھر گیا۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا اور سوچنے لگا، کیا واقعی میری محبت اس قدر کمزور ہو گئی تھی کہ ایک سازش میں پھنس گئی؟ اسی لمحے اسپتال کے عملے نے فریال کو آپریشن تھیٹر کی جانب لے جانا شروع کیا۔ باسل کے دل میں ایک درد کی لہر اٹھی۔ نہیں نہیں، مجھے فریال کی ضرورت ہے، اس نے آہستہ سے کہا اور وہ فوری طور پر آپریشن تھیٹر کی طرف لپکا۔ فریال، اس نے بے بسی سے پکارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ باسل نے دروازے پر کھڑے ہو کر ڈاکٹر سے پوچھا، کیا اسے کچھ ہو جائے گا؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے جواب دیا، ہم پوری کوشش کریں گے، لیکن ہمیں فوراً آپریشن کرنا ہوگا۔ باسل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے دل میں عزم کیا کہ وہ اپنی بیوی کو اس مشکل وقت میں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ حسان کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کی حقیقت اس کے دل میں ایک گہرے نشان کی طرح چمکنے لگی۔ اب اسے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ فریال کے لیے کتنی بڑی غلطی کر چکا ہے، اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی محبت کی حفاظت کرے گا، چاہے اس کے لیے کتنی بھی مشکلات کیوں نہ آئیں۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ بند ہو گیا اور باسل باہر کھڑا اپنی محبت کے لیے دعا کرنے لگا، دل میں ایک نئی امید کے ساتھ کہ وہ فریال کو دوبارہ اپنی زندگی میں خوشیوں کے ساتھ دیکھے گا۔ آپریشن تھیٹر کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر باسل کے ذہن میں پچھلی ساری کہانی گھومنے لگی۔ اس نے سوچا کہ کیسے ایک محبت بھرا رشتہ آہستہ آہستہ ٹوٹتا گیا اور پھر اس کے دل میں غم اور ندامت کی لہر دوڑ گئی۔ فریال اور باسل کی محبت کی شروعات خوشیوں سے بھری تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا اور اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ ان کی محبت کی بنیاد اعتماد اور احترام پر تھی، لیکن اس سب کے درمیان ثانیہ کی حسد بھری چالیں آہستہ آہستہ ان کے رشتے میں دراڑیں ڈالنے لگیں۔ ثانیہ، جو باسل کی ساس کی بیٹی تھی، اپنے بھائی حسان کو فریال کے پیچھے لگا دیا تاکہ وہ ان کے رشتے کو خراب کر سکے۔ حسان کا پیسوں کے لالچ میں آ کر فریال کے ساتھ زبردستی کرنے کا عمل باسل کی زندگی میں ایک طوفان کی طرح آیا۔ فریال کی بے بسی اور دکھی حالت نے باسل کو اس کی محبت کے بارے میں شک میں مبتلا کر دیا۔ وہ غصے میں آ کر فریال سے سختی سے پیش آیا اور یہی اس کی غلطی تھی۔ باسل کی آنکھوں کے سامنے وہ دن آیا جب اس نے فریال کو حسان کے ساتھ دیکھنے کے بعد بغیر کسی تحقیق کے اس پر الزام لگا دیا تھا۔ وہ خود کو یہ کہنے لگا، کیا میں نے اپنی بیوی پر اتنا بڑا الزام لگانے میں جلد بازی کی؟ ثانیہ کی سازشوں نے باسل کو مزید مایوس کر دیا۔ اس نے خود کو تنہا محسوس کیا اور فریال کی صحت کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنی غلطیوں کا احساس کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ فریال کا غم اس کی بے وفائی کے سبب ہے اور اب وہ اس کی صحت کی فکر میں ہے۔ باسل نے اپنی آنکھیں بند کی اور سوچا کہ وہ کیسے ثانیہ کے چکر میں آ کر اپنی بیوی کو کھو بیٹھا۔ فریال کے ساتھ اس کا جو رشتہ تھا، اس میں اس نے بے وقوفی کی۔ اس کے دل میں یہ عزم ابھر رہا تھا کہ وہ فریال کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اپنی غلطیوں کی اصلاح کرے گا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ فریال سے کبھی نہیں مل پائے گا۔ جب ڈاکٹر صاحب آپریشن تھیٹر سے باہر آئے تو ان کے چہرے پر ایک گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ باسل فوراً ان کی طرف لپکا، دل میں امید اور خوف کے مل اجلے جذبات تھے۔ ڈاکٹر نے ایک لمحے کے لیے باسل کی طرف دیکھا اور آہستہ سے سر جھکا لیا۔ سوری، ہم فریال کو نہیں بچا سکے۔ ڈاکٹر کی زبان سے نکلے یہ الفاظ باسل کے دل پہ بجلی کی طرح گرے۔ اس کے قدم لڑکھڑانے لگے اور دل کی دھڑکن جیسے رکنے لگی۔ نہیں، باسل کی آواز میں ایک بے قابو غم تھا۔ وہ دیوار کا سہارا لیتے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔
ڈاکٹر نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے کہا، فریال مرنے سے پہلے کاغذ اور قلم مانگا تھا۔ انہوں نے ایک کاغذ کا ٹکڑا بازل کی طرف بڑھایا۔ اس نے کچھ الفاظ لکھے تھے اور یہ آپ کے لیے ہیں۔ بازل نے کپکپاتے ہاتھوں سے وہ کاغذ لیا۔ آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ چکے تھے۔ کاغذ پر فریال کے لکھے ہوئے چند جملے تھے۔ بازل، میں نے ہمیشہ تم سے محبت کی اور کبھی تمہاری محبت کو دھوکہ نہیں دیا۔ تمہیں میرا یقین نہیں تھا، لیکن میرے دل میں تمہارے لیے ہمیشہ وفا رہی۔ تم سے صرف ایک گزارش ہے کہ میری محبت کو دل سے یاد رکھنا اور اپنے دل میں میرے لیے نفرت مت رکھنا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی، چاہے اس دنیا میں نہ رہوں۔ الوداع میری محبت۔ فریال۔ بازل کا دل جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس نے فریال کے آخری الفاظ کو پڑھ کر اپنے اندر کی ہر تکلیف کو محسوس کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بے اعتباری اور شک نے اس محبت کو ختم کر دیا تھا اور اب وہ کبھی بھی اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ فریال۔ بازل کی زبان سے یہ الفاظ بمشکل نکلے۔ وہ کاغذ سینے سے لگائے زمین پر بیٹھ گیا۔ آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ بازل نے فریال کے آخری الفاظ پڑھنے کے بعد جیسے اپنے آپ کو کھو دیا۔ وہ صدمے سے چور ہو چکا تھا۔ اس کے دل میں ایک ایسا خالی پن تھا جسے وہ کبھی پر نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے کاغذ کو دیکھا، پھر اپنے ماتھے پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا۔ فریال، فریال۔ وہ چیخنے لگا اور اس کی آواز میں بے پناہ غم اور بے بسی تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس کا دل دھڑکنے لگا اور اسے قدم لڑکھڑانے لگے۔ آنکھوں کے سامنے فریال کی ہر مسکراہٹ، ہر لمحہ گھومنے لگا۔ وہ دن جب وہ دونوں ہنستے تھے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے اور ایک ساتھ مستقبل کے خواب دیکھتے تھے۔ بازل نے اپنا سر دیوار سے ٹکرایا اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ فریال، میں نے تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا، میں نے تمہیں کبھی نہیں سمجھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بے قابو ہو کر بہنے لگے۔ فریال، فریال۔ وہ چیختا ہوا اسپتال کی راہداریوں میں بھاگنے لگا۔ اس کی آواز میں ایسی بے بسی اور پچھتاوا تھا جو ہر سننے والے کے دل کو چیر رہا تھا۔ اس کا دل ایسا ٹوٹا تھا کہ وہ حقیقت کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اسپتال کے کمرے سے باہر نکل آیا اور سڑک پر دیوانہ وار بھاگنے لگا۔ فریال کے بغیر زندگی کا تصور بھی اس کے لیے ایک ناقابل برداشت بوجھ بن گیا تھا۔ ہر قدم پہ اسے اپنی محبت کے کھو جانے کا احساس تنگ کر رہا تھا۔ بازل کا دل گہرے صدمے میں تھا اور اس کی دنیا جیسے فریال کے بغیر ختم ہو گئی تھی۔ بازل دیوانہ وار سڑکوں پر بھاگ رہا تھا۔ اس کے قدموں کی رفتار تیز ہو رہی تھی، لیکن دل کی تکلیف اور بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ہر طرف دیکھتا لیکن اسے کوئی سکون نہیں مل رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور زبان پر ایک ہی نام تھا، فریال، فریال۔ وہ بے بس ہو کر چیخنے لگا، فریال، تم کہاں ہو؟ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر شک کر کے بہت ظلم کیا۔ فریال، میں جانتا ہوں میں نے تمہیں چھوڑ کر اپنی سب سے بڑی غلطی کی ہے، مجھے معاف کر دو۔ اس کی آواز سنسان سڑک پر گونج رہی تھی اور اس کے دل کی حالت ہر ایک لفظ میں جھلک رہی تھی۔ فریال، میں نے تمہیں نہ سمجھا، تمہیں الزام دیا اور تمہاری محبت کو ٹھکرا دیا، مجھے معاف کر دو فریال۔ وہ زمین پر گرتے ہوئے چیخا۔ شک ایک ایسا زہر ہے جو محبت اور رشتوں کا آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے اور یہ خاموش دشمن ہے جو اندر سے انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے اور اعتماد کی دیوار کو گرا دیتا ہے۔ شک کی بنا پر کیے گئے فیصلے اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں اور ان کا انجام پچھتاوا ہوتا ہے۔ جب بازل نے فریال پر شک کیا تو اس نے اپنی محبت پر ہی وار کر دیا۔ اس کی بے اعتباری فریال کی زندگی کو عذاب بنا دیا اور اس کی محبت کو چھین لیا۔ شک نہ صرف دلوں کو زخمی کرتا ہے بلکہ اس سے رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں اور آخر میں صرف پچھتاوا باقی رہ جاتا ہے۔ شک کرنے سے پہلے ہمیں اعتماد کرنا سیکھنا چاہیے، کیونکہ جب ایک بار شک کی بنیاد پر غلط فیصلے کر لیے جائیں تو واپس پلٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بازل کی کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ محبت اور رشتوں میں شک کی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ہم ہمیشہ کے لیے انمول رشتوں سے محروم ہو سکتے ہیں۔